آئیے ہم جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے کے متعلق کچھ مسائل۔ مسئلہ یوں ہے، کیا اسلام نے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ دی ہے؟ تو اس کا جواب یوں ہے کہ اگر کوئی شرعی مجبوری نہ ہو تو ہر بالغ مرد و عورت کے لیے روزہ فرض عین ہے، اسے کوئی بھی حالت میں معافی نہیں ہے، اسے روزہ رکھنا ہی پڑے گا۔ لیکن ہاں، شریعت نے کچھ لوگوں کے لیے سہولیت دی ہے، یعنی روزے کے لیے چھوٹ دی ہے، روزہ معاف نہیں کیا، روزے کے لیے صرف چھوٹ دی ہے، جس میں سے ایک ہے بیمار آدمی۔ اگر کوئی قابل ڈاکٹر یہ کہے کہ بیماری کی حالت میں اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، یا کمزوری بڑھنے کا خطرہ ہے، یا اور زیادہ بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی حالت میں اس شخص کو چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن جب وہ تندرست ہو جائے تو شریعت حکم دیتی ہے کہ پھر وہ اپنے روزے کی قضا ادا کرے، لیکن اسے روزے معاف نہیں ہے۔ نمبر 2، زیادہ بڑھاپا۔ اتنا بڑھاپا کہ اب وہ اٹھ جائے تو بیٹھ نہیں سکتا، بیٹھ جائے تو اٹھ نہیں سکتا، بہت ہی کمزور، بہت ہی لاغر ہو، تو اس کے لیے روزے کے لیے چھوٹ دی گئی ہے۔ اور ایسا آدمی اتنا مجبور ہو کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا تو اس کے لیے فدیہ کا حکم ہے۔ فدیہ کی جانکاری کے لیے آپ ہماری دوسری کلپ سماعت فرمائیں۔ نمبر 3، دودھ پلانے والی عورت۔ دودھ پلانے والی عورت سے مراد پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ دائیاں آتی تھی اور بچے لے جا کر دودھ پلاتی تھی، لیکن اب وہ زمانہ نہیں ہے، اب ماں ہی اپنے بیٹے کو یا بچی کو دودھ پلاتی ہے۔ لہٰذا کوئی قابل ڈاکٹر اگر یہ کہے کہ دودھ پلانے کی وجہ سے ماں کو یا بچے کو کچھ بیماری آ سکتی ہے، یا کمزوری آ سکتی ہے، یا جان جانے کا خطرہ ہے، تو ایسی حالت میں شریعت نے اس عورت کو روزہ نہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن جب وہ تندرست ہو جائے اور رکھنے کے قابل ہو جائے تو اسے اس روزے کی قضا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن روزہ معاف نہیں ہے۔ نمبر 4، پاگل یا دیوانہ۔ کوئی شخص پاگل یا دیوانہ ہو چکا ہو تو ایسے شخص پر بھی روزے نہیں ہے۔ لہٰذا جب اس کا پاگل پن چلا جائے یا دیوانگی چلا جائے اور وہ درست ہو جائے، بالغ ہو جائے، درست ہو جائے، تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ روزے کی قضا پوری کر لے۔